السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ۔ عنوان: قرآن مجید کی فضیلت۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ رواہ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 2112۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر قرآن مجید کی فضیلت بیان کی گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر دشوار ہوتا ہے، یعنی اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے کہ اس کے اندر جذبہ ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن سے محبت ہے، شوق ہے۔ بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان لوگ، مسلمان مملکت میں رہتے ہوئے لوگ، مسلمان کنٹری میں جتنے بھی ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارا شوق اور جذبہ دین کی طرف کم ہے اور دنیا کی طرف زیادہ ہے۔ ہم ڈاکٹر، انجینئر، بریگیڈیئر، بڑے سے بڑا عہدہ پانے کے لیے لاکھوں روپے اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے ایسا اسٹرانگ ہو کہ اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو دنیا کے اندر بھی ترقیاں اور سنوارتا ہے، دنیا کے اندر بھی عزتیں دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس حافظ قرآن کے پیچھے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، نماز سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑا بریگیڈیئر ہو، بڑے سے بڑا جاگیردار ہو، وہ بھی حافظ قرآن کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید کو یہ فضیلت بخشی کیونکہ قرآن معجزہ ہے۔ اِنَّا لَنَحْنُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے والے حفاظ کرام، سمجھنے والے علماء، جتنے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دیندار لوگ، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، ان کی ذمہ داری اللہ نے سونپ دی ہے کہ انہوں نے دین کو پھیلانا ہے اور امت تک پہنچانا ہے۔ لیکن دنیاوی زاویے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر مگن ہیں، اپنے بچوں کو سرسری طور پر بس ایک پیریڈ کے طور پہ قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے بچوں کے اندر، اپنی فیملی کے اندر حافظ قرآن بھی بنائیے، علماء بھی پیدا کیجیے، تاکہ آپ اس دنیا سے کل کو چلے گئے تو یہی بچے قرآن کے قاری، حافظ، عالم آپ کی روح کو ثواب پہنچائیں گے۔ ان کا نیک عمل کرنا ایصال ثواب ہوگا، آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ ڈاکٹر، انجینئر ٹھیک ہے آپ بنائیں، اس سے نفی نہیں ہے، لیکن وہ ایک دنیاوی اغراض ہیں، دنیا تک ہے، اس کا کوئی فائدہ آپ کو اخروی حوالے سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن قرآن پہلے نمبر پر، حدیث پہلے نمبر پر، ان کو عالم بھی بنائیں، تاکہ دنیا اور آخرت کے جو کامیابیاں ہیں وہ اللہ پاک ہمارے لیے عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔